کے حوالے سے انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے کہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہے، مرکز میں ایک قانون، پنجاب میں ایک قانون، دوسرے صوبوں میں ایک قانون، اور کے پی کے میں کوئی دوسرا قانون ہے۔ کے پی کے میں اسی طرح لوگ آئے کہ نہ وہ جب اس کی مفاد میں نہ ہو تو نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک فرد واحد کو مانتا ہے۔ اور ابھی ہم اس بات پر کنونس ہوئے کہ ان کے لیے اپنا ایک آئین قانون بنانا چاہیے پارلیمنٹ کے بغیر۔ وہ پارلیمنٹ اور ہر چیز کو وہی ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ آرڈر آئی ہے اور اس کو ماننا ہو۔ آج پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے سینٹ کے انتخابات ہو رہے اور کے پی کو اس سے محروم رکھا گیا۔ اور کیوں زدانہ پر محروم رکھا گیا کہ صرف اور صرف کہتا ہے کہ اوپر سے ہمیں آرڈر آیا ہے کہ منتخب جو خواتین اور دوسرے ریزرو سیٹوں پر جس کی الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے تحت نوٹیفیکیشن کرا دیا ہے، آئینی تقاضا ہے کہ جب تک وہی ہاؤس مکمل نہ ہو تو اس کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا ہے، تو ان کو رکوا دیا اور اس سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اگر ان اراکین سے حلف نہیں لینا ہو تو الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے 2 دفعہ 27 تاریخ کو بھی اور آج دوبارہ بھی فیصلہ دیا کلیئر کٹ کہ آپ کو سیشن کال کر لینا چاہیے، اور سب سے پہلے ان ریزرو سیٹس پر جو بھی ہمارے بہن بھائی آئے ان سے حلف لینا چاہیے۔ تو انہوں نے سب کو وائلیٹ کیا، ایک سائڈ پر پھینک دیا، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کے پی کی عوام کا ہو رہا ہے۔ ابھی اگر آج پورے پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے نمائندگی آئے گی، مگر کے پی سے نمائندگی نہیں آئے گی، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہمیں سمجھ نہیں رہی کہ ان کی کون سی پارٹی ہے، جو انڈیپینڈنٹ لوگ آ گئے اور ابھی سنی تاریخ میں ہے، کبھی کسی تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے کون سے لوگ ہیں، مگر کہتے ہیں وہ ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کی طرف سے آرڈر آئی ہے کہ آپ کو نہ قانون کو ماننا ہے ورنہ آئین کو ماننا ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، کس طرح آئین مانتے ہیں، کس طرح قانون مانتے ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ اسمبلی میں آج بھی وہی لوگ ووٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی ووٹ بھی ہو گیا نیشنل اسمبلی میں، پنجاب میں ہو گیا، ہر جگہ ہو گیا، سندھ میں، بلوچستان میں، مگر کے پی کے عوام کے ساتھ دوسرا سلوک اور وہی دوسرا قانون ڈالا، انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت ہے۔ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون اور پوری کے پی میں اپوزیشن جماعت ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے، اور پھر فور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہماری کورٹ میں بھی گیا، عدالت میں، کہ ان لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت وہی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے اصل چہرے عوام کے سامنے لانے چاہیے کہ یہ کتنے آئین کے ساتھ مخلص ہے، کتنے قانون کے ساتھ مخلص ہے۔ جو بھی فیصلہ ان کو سوٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لاہور سے وہی سے ڈھونڈ کر ایک بندہ، اور پشاور ہائی کورٹ آتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ریلیف ملے گا، اور جو بھی بات وہ قانون کے مطابق کرتے تو اس کے لیے وہ ماننے کے لیے نہیں تیار۔ تو یہ بات تو ابھی ظاہر ہو گئی کہ وہ صرف وہی فیصلے مانتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ کسی عدالت کسی کے نہیں مانتے جو ان کے لیے سوٹ ہی نہیں کرتے۔ تو ہماری طرف سے یہ پروٹیسٹ، احتجاج اور وہی قانونی کارروائی کا بھرپور ڈیمانڈ، مطالبہ عدالتوں میں، ہم عدالتوں میں کہ ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے کہ لوگ اپنے مرضی کے لیے قانون اور آئین کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ جی آپ کی کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح امیر مقام خان صاحب نے کہا ہے کہ آج پورے پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن ہوئے، صرف خیبر پختونخوا میں وہاں پر نہیں ہو رہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ ان لوگوں نے آئین کی بھی وائلیشن کی ہے، قانون کی بھی وائلیشن کی ہے، اور جو حلف اٹھایا ہے جس کے تحت اگر کوئی وہاں پر وزیر اعلیٰ ہے
یا باقی جو ممبران ہیں اس کی انہوں نے بھی وائلیشن کی ہے۔ اگر یہ اس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا تو اس سسٹم کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اگر الیکٹ کیا ان کو، انہوں نے اوتھ لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کریں گے، لیکن اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ نہیں مانتے، جب یہاں سے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں کی جاتی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس پر بھی نہیں، تو یہ عوام کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، خاص خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا بھی تعلق اسی صوبے سے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ باقی ملک میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، وہاں نمائندگی ہو رہی ہے، اور ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک ضد پر ایک قائم کیا نظام چلا رہے، صرف ایک ضد ہے، ایک شخص کی ضد پر وہ جو بھی کہتا ہے اس کے ساتھ کسی قانون کی کسی آئین کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ان الیکٹڈ ممبروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، چلو جس طریقے سے بھی آئے، لیکن انہوں نے اوتھ اٹھایا۔ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپر ہاؤس کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرتے جو ان کے پاس امانت ہے، لیکن وہ نہیں کرنے دیا، وہ ایک شخص نے نہیں کرنے دیا جس نے پورے پاکستان کو پہلے ہی تباہی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ آج بھی ایک شخص کے آرڈر پر اگر ایک پورے صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے تو یہ عوام کے ساتھ، صوبے کے ساتھ بہت بڑی ذاتی ہے، اس کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے وہ کم ہے۔ اسی لیے ہم پریس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ احتجاج ریکارڈ پر بھی لانا چاہتے ہیں، اور جس طرح امیر مقام صاحب جو ہمارے صوبائی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس طرح میں بھی عہدیدار ہوں مرکزی مسلم لیگ نون کے نائب صدر، اور ادریس خان جو ہمارے الیکٹڈ ایم این اے کوہستان سے، تو ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں، ہم نے نمائندگی کرنی ہے صوبے کی بھی اور ملک کی بھی، اس لیے کہ جو بھی اگر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ضرور آواز بھی اٹھائیں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے، اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے جو قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف